اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مثل الجنۃ التی وعد المتقون تجری من تحتها الانہار اکلها دائم وظلها تلک عقبی الذین اتقوا وعقبی الکافرین النار والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعدہ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک به الیہ ادعو والیہ مآب۔ اس آیت کے اندر یہاں پہ جنتیوں کا اور ان کے انعامات کا ذکر کیا جا رہا ہے، خاص کر جنتیوں کو ملنے والا جو پانی، جو شہد، جو نہریں جنت کے اندر تیار کی گئی ہیں، ان کی یہاں پہ تعریف کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مثل الجنۃ التی وعد المتقون، فرمایا کہ اس جنت کا حال یہ ہے، وعد المتقون، جن کا متقین لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، یعنی جو متقین لوگوں کے ساتھ جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کا حال یہ ہے، تجری من تحتها الانہار، اس جنت کے اندر اس کے محلات کے نیچے سے تو نہریں بہتی رہتی ہے۔ نہریں کس چیز کی ہیں؟ 4 نہروں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا ہے۔ فرمایا 4 چیزوں کی نہریں ہوں گی جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے محلات سے گزارے گا، جس چیز کو چاہیں گے وہ اس سے پی لیا کریں گے۔ کون کون سی؟ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہا انہار من ماء غیر آسن، فرمایا پانی کی نہر ہوگی، لیکن وہ پانی کیسا ہوگا؟ فرمایا من ماء غیر آسن، ایسا پانی ہوگا جو کبھی بدبودار نہیں ہوگا، کبھی بد ذائقہ نہیں ہوگا، کبھی اس کا رنگ نہیں بدلے گا، کبھی اس کے اندر جناب والا بو پیدا نہیں ہوگی۔ جتنا صاف شفاف پہلے دن ہوگا اسی طریقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، اور خالص سے خالص ترین پانی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور جنت کے، بلکہ یہ تو جنت کے اندر کی نہر کی بات ہے نا، جنت کے اندر جانے سے پہلے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی کو جنت میں لے جانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 نہروں سے گزارے گا۔ ایک کے اندر اسے جو ہے وہ حکم دیا جائے گا کہ اس پہ ذرا غوطہ لگا، جب وہ اس کے اندر غوطہ لگا کے باہر نکلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا خوبصورت بنا دے گا کہ اس کے سینے کے اندر بھی اگر کوئی دیکھے گا تو اس کا اپنا منہ نظر آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ دوسرے ابھی یہ باہر نکلا ہی ہوگا تو دوسری نہر کے بعد حکم دیا گیا، فرمایا اس نہر سے ذرا پی، تو جب اس نہر سے ایک گھونٹ اپنے اندر بھرے گا تو اس کے دل کے اندر جو بھی گندگی ہوگی نا وہ سارا کو سارا ختم کر دی جائے گی، یعنی تکبر، حسد، غرور، جو کچھ بھی اس کے دل کے اندر ہوگا وہ سارا کا سارا ختم کر کے باہر نکال کے پھینک دیا جائے گا۔ پھر اسے حکم دیا جائے گا، فرمایا اب جنت کے اندر داخل ہو، اور جب جنت کے اندر وہ داخل ہو جائے گا تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جنتیوں کے دل اتنے ہی صاف ہوں گے جتنا شیشہ صاف ہوتا ہے، کسی کو دیکھ کر کسی کے ساتھ حسد نہیں ہوگا، کوئی غرور نہیں ہوگا، تکبر نہیں ہوگا، وہاں پہ کوئی اوپر والا نیچے والے کو کوئی ایسی حیثیت سے نہیں دیکھے گا۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہاں پہ جو کرسی پر بیٹھے ہوں گے وہ نیچے بیٹھنے والوں کو نیچا نہیں سمجھیں گے، اور جو نیچے بیٹھے ہوں گے وہ کرسی والوں کو اوپر والا بھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ سٹیج والے اور ہیں اور پنڈال والے اور ہیں، یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ فرمایا وہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوں گے ساروں کا دل جو ہے وہ صاف شفاف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ جنت کی نہر جس کا پانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من ماء غیر آسن، اس کا پانی ایسا ہوگا کہ کبھی اتنا صاف شفاف ہوگا، نہ خراب ہوگا، نہ بدلے گا، نہ اس کے اندر بو پیدا ہوگی۔ اور اگلی بات ایک پانی کی یہ نہر ہوگی، دوسرا انہار من لبن، اور دوسری نہر کون سی ہوگی؟ لم یتغیر طعمہ، فرمایا کہ دوسری نہر جو ہے وہ دودھ کی ہوگی، اور دودھ کی بھی کیسی ہوگی؟ فرمایا لم یتغیر طعمہ، فرمایا اس کا ذائقہ کبھی بھی نہیں بدلے گا، ہاں خالص شفاف قسم کا دودھ، نہ پانی کی ملاوٹ، نہ پاؤڈر کی ملاوٹ، نہ کسی اور چیز کی ملاوٹ، خالص صاف شفاف قسم کا دودھ جو ہے وہ وہاں پہ، وہ بھی نہر بہہ رہی ہوگی، ٹھیک ہے جی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ ہر جنتی کو جو 2-2 کلو دے دیا جائے گا یا 5-5 کلو آ کے دے دیا جائے گا کہ آج گزارا کر لیں کل پھر آ کے دے جائیں گے، نہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہر ہی بنا رکھی ہے، فرمایا جتنا چاہے نہر سے پیتے رہے، نہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو پھر اگلے بات فرمایا کہ ایک تو پانی کی نہر، وہ تو دنیا کے اندر بھی آپ کو نظر آئی جاتی ہے، لیکن اس دنیا کی نہر اتنی صاف تو نہیں ہو سکتی نا جتنی جنت کی نہر صاف ہوگی۔ فرمایا جس طرح دنیا کے اندر پانی کی نہر ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک پانی کی نہر بنا رکھی ہے، دوسری دودھ کی نہر بنا رکھی ہے، اور تیسری کون سی ہوگی؟ وانہار من خمر لذت للشاربین، شراب کی بھی نہر ہوگی،
لیکن وہ شراب کیسی ہوگی؟ وانہار من خمر لذت للشاربین، جیسے بندہ پیتا جائے گا نہ وہ بد مست ہوگا، نہ وہ بد حواس ہوگا، نہ اس کا عقل ختم ہوگا، بلکہ کیا ہوگا؟ جیسے پیے گا ویسی اللہ تعالیٰ اسے سکون اور لذت عطا فرماتا جائے گا۔ ہاں، یہ وہ شراب نہیں جس سے پینے کے بعد بندہ مست ہو جائے، یا جس کے پینے کے بعد بندہ اپنے حواس ہی کھو بیٹھے۔ فرمایا نہ، فرمایا لذت، فرمایا جیسے پیے گا رب اسے لذت عطا فرما دے گا۔ اور آخری چوتھی نہر کون سی ہوگی؟ میں وانہار من عسل مصفا، میں شہد کی بھی اللہ تعالیٰ نہر بہا دے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہاں تو جتنا مرضی خالص منگوا لے نکلتا گوڑ والا ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پہ کیا ہوگا؟ رب نے شہد کی بھی نہر، دودھ کی بھی نہر، اور پانی کی بھی نہر، اور شراب کی بھی نہر ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ نہریں ہیں جتنا انہار، یہاں پہ لفظ وہ استعمال کیا، فرمایا کہ مثل الجنت التی وعد المتقون، میں اس جنت کا حال تو یہی ہے جس کا متقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ تجری من تحتہا الانہار، اس کے اندر نہریں ہی نہریں بہ رہی ہیں۔ تو یہ 4 نہریں ہیں جو جنت کے اندر رواں ہیں۔ اور پھر آگے کیا فرمایا؟ فرمایا اگلا انعام کیا ہوگا؟ فرمایا اوکلھا دائم وظلھا، فرمایا نہ اس جنت کا پھل کبھی ختم ہوگا، نہ ان جنت کے درختوں کا سایہ کبھی ختم ہوگا۔ دیکھیں یار کیسی جنت ہے کہ نہ اس کے اندر سورج ہے نہ چاند ہے، ٹھیک ہے، نہ رات نہ دن، لیکن رب نے نظام ایسا بنایا ہوگا کہ سورج کے بغیر روشنی اور سورج کے بغیر سایہ، وہاں پہ سایہ بھی ہوگا۔ دیکھیں نا جی، آج درختوں کا سایہ یا بلڈنگ کا سایہ یا عمارت کا سایہ تب بھی ہوتا ہے جب سورج نکلا ہوتا ہے، وہاں پہ سورج بھی نہیں ہے لیکن درختوں کا سایہ پھر بھی ہوگا۔ وہاں پہ سورج نہیں ہے، وہاں پہ روشنی پھر بھی موجود ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ذرا میں نے جو جنت کے اندر جو نعمتیں تیار کر رکھی نا، ذرا اندازہ کر کے دیکھ، اوکلھا دائم، فرمایا جتنے پھل ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ جناب والا پھل توڑ لیا تو درخت سے اگلے سال جا کے پھل لگے گا، نہ، جس درخت سے پھل ٹوٹے گا اسی درخت پر دوبارہ لگ جائے گا اور اسی وقت لگ جائے گا۔ پھر ہوگا کیا؟ کیسا یار کمال کا طریقہ نہیں ہے کہ بندہ تخت پر بیٹھا ہو اور اوپر سے پرندہ خود آ کر بندے کو کہے میری فلانی بوٹی کھا، بڑا مزہ آئے گا۔ کوئی سوچ سکتا ہے یار وہ اس لمحے کو کہ جب جنتی خود بیٹھا ہو اور اوپر سے جناب والا پرندے ہی آ کے خود بتا رہے ہو کہ میری فلانی بوٹی بڑی مزیدار ہے، یا وہاں پہ جناب والا حلال جانور آ کے کہے جی میری فلانی بوٹی بڑی زبردست ہے، اسے کھا کے دیکھے۔ جب بندہ کھا بھی لے گا، کھانے کے بعد وہی دوبارہ پرندہ پھر زندہ ہو کر پھر اڑ جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دائم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، نہ پھل ختم ہونا ہے، نہ فروٹ ختم ہونا ہے، نہ وہاں پہ جناب اللہ کوئی ملاوٹ، نہ کوئی چکر ہی کوئی نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا وظلھا، فرمایا درخت ایسے ہیں کہ بندہ ہزار سال تک بھی اگر چلتا رہے گا تو نہ درخت ختم ہوگا نہ درخت کا سایہ ختم ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو لیکن آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ سب کچھ ساروں کے لیے نہیں ہے، ہاں یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ میں تل کا عقبى الذین اتقوا، فرمایا یہ پرہیزگاروں کے لیے بنا رکھا ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ ہاں، ہر عاشق رسول کا دعویٰ ہے جی بس ساڑھے واسطے جنت تیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت تمہارے لیے ہے لیکن شرط بھی ساتھ ہے، کون سی؟ تل کا عقبى الذین اتقوا، فرمایا ہم نے یہ جو تیار کی ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے کی ہے۔ پہلے پرہیزگار تو بن، پہلے گناہ تو چھوڑ، پہلے حرام تو چھوڑ، پہلے یہ سارا کچھ چھوڑنے کے بعد اگلی بات ہے پرہیزگاری کی، ٹھیک ہے جی۔ پرہیزگاری کس چیز کا نام ہے؟ گناہ کو چھوڑنے کا نام پرہیزگاری ہے، گناہ کو چھوڑنے کا نام ہے۔ ہم نے پرہیزگاروں کے لیے تو اتنا کچھ تیار کر رکھا ہے، اور کافروں کے لیے فرمایا وعقبى الکافرین النار، کافروں کے لیے تو ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے۔ کافروں کے لیے کیا ہے؟ آگ ہی آگ ہے۔ دیکھو یار مسلمان کا نصیب دیکھو اور کافر کا نصیب دیکھو۔ اب بھی مسلمان، کاش مسلمان کبھی قرآن پڑھے نا تو اسے اپنی خوش قسمتی پر فخر ہو نا کہ یار جیسا بھی ہے کم سے کم اتنا خوش قسمت تو ہے نا کہ تو نے کلمہ پڑھ رکھا ہے، کم سے کم یہ امید تو ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ قبر میں کرم فرما دے، حشر میں فرما دے، کہ جہنم کے اندر جا کر پھر کرم فرما دے، آخر وقت آ تو جائے گا نا۔ کافر کا نصیب دیکھو، آج دنیا جن کے پیچھے پاگل ہوئی پھرتی ہے ان کا نصیب ہے کیا ہے کہ جتنا مرضی ترقی کر جائے لیکن مرنے کے بعد کوئی 1% بھی چانس کوئی نہیں ہے کہ یار کسی طریقے سے ان کی بخشش ہو جائے یا جان چھوٹ جائے، چکر ہی کوئی نہیں ہوگا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جہنمیوں کو جب عذاب دیا جائے گا نا، کافروں کو عذاب کافی دیر ملنے کے بعد نا، وہ جو مالک ہے نا، جو جہنم کا جو فرشتہ ہے، وہ مالک کے پاس آ کے کہیں گے کہ مالک تو نے جب ہمیں عذاب اب دے لیا ہے، وعدہ تیرا پورا ہو گیا ہے، تیری مہربانی یا تو مار دے یا دنیا میں بھیج دے، کچھ مہربانی کر دے، یا موت دے دے
یا پھر دنیا میں بھیج دے. تو مالک جہنم یعنی جو جہنم کا جو فرشتہ ہے جو وہ انہیں کہے گا کہ جب دنیا میں رب تمہیں ٹائم دیا تھا تب یہ بات کیوں نہیں یاد آئی تھی؟ جب تجھے دنیا میں ٹائم ملا تھا تب یہ بات سوچنی تھی نا، تب یہ وقت تھا جب پھر یہ بات سوچ لیتا تو آج یہ اس طرح نہ پچھتا رہا ہوتا نا. نا اب نہ موت ہے نہ واپسی ہے. دیکھو نا یار کیسی جگہ ہے جہاں پہ انسان اپنے منہ مانگ رہا ہے کہ مار ہی دے، موت ہی دے دے. حدیث پاک بلکہ قرآن کی آیت ہے کہ جب میدان محشر لگے گا تو میدان محشر کی سختیاں جب کافر دیکھیں گے تو کیا پتہ کیا کہیں گے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا. کافر کہیں گے کاش آج مٹی کر دیے جائے نا تب بھی خیر ہے، تب بھی خیر ہے. اگر ہمارے رب مٹی کر دے، ہمیں جہنم میں نہ ڈالے، جہنم میں ڈالنے سے بہتر ہمیں ملیا میٹ کر دے، ختم کر دے، تب بھی سمجھ لو کہ ہم کامیاب ہو چکے ہیں. لیکن مسلمان تو تب بھی امید سے کھڑا ہوگا، ہو سکتا ہے رب کا کوئی نیک بندہ یا رب آپ ہی کرم فرما کے بخشش فرما کے جنت عطا فرما دے. یار میدان محشر کے اندر بھی 100% چانس ہے نا کہ بخشش ہو جائے، اور کیوں نہ ہوں گے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، فرمایا قیامت والے دن میں نے بخشش کرنی اپنا گناہ گار لوگوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے. حضرت جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرما رہا ہے آدھی امت لے لیں یا شفاعت کروا لیں، آدھی امت بخشوا لیں یا پھر شفاعت لے لیں. تو حضرت جبریل علیہ السلام نے جب یہ حکم دیا نا، یا اسرافیل علیہ السلام آیا یا میکائیل علیہ السلام آیا غالباً، تو حضرت علیہ السلام نے حضرت جبریل علیہ السلام سے مشورہ مانگا کہ جبریل تو کیا کہتا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے مشورہ دیا کہ یا رسول اللہ شفاعت لے لے. کیوں؟ آدھی امت تو بخشی جائے گی، آدھی کا کیا بنے گا؟ شفاعت کیا ہوگی؟ شفاعت کے اندر تو سارے کے سارے آ جائیں گے، جس طرح شفاعت فرماتے جائیں گے، جدھر آپ کا اشارہ ہوتا جائے گا رب بخشش فرماتا جائے گا. ٹھیک ہے. تو شفاعت کے اندر تو جتنا آپ کرم فرمائیں گے وہ تو اس پر تو اللہ تعالیٰ کرم فرما دے گا. آدھی کے اندر تو پھر آدھی بچ جائے گی، اس آدھی کا کون پوچھے گا؟ تو حضور علیہ السلام نے عرض کی پروردگار مجھے شفاعت عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا سوف یعطیک ربک فترضی، فرمایا پھر وعدہ محبوب جب آپ راضی ہوں گے تب قیامت ختم ہوگی، وگرنہ قیامت ختم کوئی نہیں ہونی ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بھائی ہم نے متقین کے لیے یہ انعام تیار کر رکھا ہے اور کافروں کے لیے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے. اور آگے دیکھیں جی، فرمایا والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی، یفرحون بما انزل الیک، اے محبوب جو کچھ بھی آپ پر نازل ہم نے کیا ہے نا، یفرحون جیسے سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں، جیسے سنتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. فرمایا مومن بندے کی نشانی یہ ہے جیسے قرآن سنتا ہے اس کا دل ہی واہ واہ کر اٹھتا ہے کہ واہ میرے مالک یہ حکم بھی تو نے عطا فرمایا ہے، یہ حکم بھی تیرا ہی ہے. تو مومن بندے کا کیا ہوتا ہے؟ یہ مومن بندے کے دل کی کیفیت کا حال اللہ نے یہاں پہ بیان فرمایا. فرمایا محبوب جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے نا، اور جن لوگوں کو پہلے ہم نے کتاب عطا فرمائی تھی، یہودی اور عیسائی ہو یا آج کا مسلمان ہو، فرمایا بما انزل الیک جیسے قرآن پڑھتے ہیں، حکم ہمارا پڑھتے یفرحون، ان کا دل ہی باغ باغ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ مالک یہ بھی تیرا حکم ہے، یہ بھی تیرا حکم ہے، یہ بھی تیرا حکم ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور رب کا حکم سن کر دل خوش ہونے کے بجائے بندہ ہی پریشان ہو جاتا ہے، اس کا مطلب یہ کہ مومن پھر نہیں رہا. رب تو یہ نشانی بتا رہا ہے نا کہ مومن کا دل کیسا ہوگا کہ جیسے رب کا قرآن سنے گا خوش ہو جائے گا، جیسے میرے محبوب کا فرمان سنے گا یہ رب نے حکم دیا ہے بھائی ایسے نہیں کرنا میاں، ایسے کر لینا ہے، ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے. فرمایا مومن کی تو نشانی یہ ہے جیسے جیسے قرآن سنتا جاتا ہے اور اس کا حکم دیکھتا جاتا ہے، فرمایا ویسے ویسے اس کے دل کے اندر خوشی کی انتہا ہوتی جاتی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا مسلمان قرآن نہ پڑھتا ہے نہ سنتا ہے، اور سن لے تو پریشان ہو جاتا ہے. اگر قرآن سننے کے بعد تجھے پریشانی ہو رہی ہے تو پھر آپ سوچ لے کہ تو کس لیول پہ کھڑا ہوا ہے. جتنا مرضی کلمہ پڑھ لے، تو 6 کلمے کیا تو 15 کلمے یاد کر لے، 15 کلمے یاد کر کے بھی اگر تو قرآن سن کے خوش نہیں ہے تو پھر مومن بھی نہیں ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ایک تو یہ حصہ ہے وہ لوگ ہیں جو قرآن سن کر خوش ہوتے ہیں. قرآن کا سننے کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں کہ صرف قرآن سنا اور خوش ہو گئے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے احکامات سن کر خوش ہوتے ہیں. کہ رب نے شراب سے منع کیا ہے رک گئے، سود سے منع کیا رک گئے، حلال کا حکم دیا حلال کی طرف چل پڑے، حرام سے روکا حرام سے رک گئے. ٹھیک ہے، خوش اس بات پر ہوتے ہیں. اور اگلی بات ومن الاحزاب من ينکر بعضہ، فرمایا محبوب کچھ وہ لوگ بھی ہیں، وہ جماعتیں بھی ہیں جو اس کے بعض حصے کو مانتی ہیں بعض کا انکار کر دیتی ہیں. یہودی اور عیسائیوں کا حال کیا تھا؟ جو باتیں ان کو اپنے من پسند لگتی نا تورات اور انجیل میں، اگر وہ چیزیں آ جاتی قرآن میں تو وہ اس کو بھی مان لیتے. جتنا تورات اور انجیل میں ہو تھا
اور وہی چیز اگر قرآن میں بھی آ جاتی تو پھر مان جاتے، کہتے ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہی ہے. اور اگر قرآن کے اندر ایسی بات آ جاتی جو تورات اور انجیل کے اندر وہ نہ پائی جاتی یا ان کے مفادات کے خلاف ہوتی تو پھر یہ قرآن کا انکار کر دیتے. اب دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تورات کو مانتے تھے، تورات میں تو لکھا تھا کہ آخری نبی آئے گا. اچھا، آخری نبی کو بھی مانتے تھے. جب حضور نے آ کے اعلان کیا کہ میں آخری نبی ہوں، تب ان کو وٹ پڑ گیا، انہوں نے کہا نہ نہیں، ہم تو آپ کو تو نہیں مانتے. پھر آخری نبی کون تھا جس کو مان رہے تھے بھائی؟ ٹھیک ہے، تو کہنے کا مقصد یہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب جو مانتا ہے ٹھیک ہے، جو نہیں مانتا آپ کیا کریں؟ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو حکم دے دیا، کیا فرمایا؟ قل، اے محبوب آپ فرما دے کہ بھائی انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے تو میرے رب نے حکم دیا کہ محبوب آپ صرف میری عبادت کریں. بس مجھے حکم کیا دیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں. ولا اشرک بہ، میں تو رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. تم نے عزیر علیہ السلام کو خدا بنایا، تم اپنا جواب دو گے. تم نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا، تم نے اپنا جواب دینا ہے. ہاں، مجھے رب نے کیا حکم دیا ہے؟ فرمایا محبوب اعبد اللہ، فرمایا کہ مجھے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کروں. ہاں، کوئی مانے نہ مانے، محبوب آپ میرے آگے جھکے رہے. محبوب جب آپ نے سر جھکا لیا ہے، کسی اور کی ضرورت بھی، ہاں، اس کسی اور کی چکر ہی کوئی نہیں ہے. آپ نے سر جھکا لیا، آپ مجھے مان گئے. محبوب جب سامنے پڑا، کسی محبوب نے سجدے میں سر رکھا ہو تو کسی اور کا کیا مسئلہ ہے؟ ٹھیک ہے، میں آپ صرف مانے بس. ہاں، الہ ادعو و الہ مآب، فرمایا کہ محبوب آپ انہیں یہی فرما دے کہ میں بھائی تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، و الہ مآب، اور اسی کی طرف میں بھی لوٹ کے جاؤں گا، تم نے بھی لوٹ کے آنا ہے. تو بھائی میرا کام صرف یہی ہے کہ میں خود بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اور اس کے ساتھ شریک بھی نہیں ٹھہرا رہا، تمہیں بھی اسی طرف بلا رہا ہوں. آنا ہے تو راستہ کھلا ہے، نہیں آنا تو قیامت کا دن نہ آئے گا، رب آپ سے پوچھ لے گا. ٹھیک ہے. اور اگلی بات میں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا حُكْمًا عَرَبِيًّا، میں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طریقے سے ہم نے یہ قرآن کو فیصلہ کن بنا کر نازل فرمایا ہے. قرآن کو فیصلہ کن بنا کے نازل فرمایا، اور عربیہ، اور عربی زبان میں نازل فرمایا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ دو باتیں ہیں. فرمایا ایک تو ہم نے عربی کے اندر بھیجا تاکہ سارے سمجھ سکیں. یہ نہ کہیں کہ جناب سانو تو سمجھ ہی کوئی نہیں سی آئی کہ اللہ جانے وچ کی لکھا ہوا سی. مرما نہ، اے محبوب آپ کی زبان میں بھیجا ہے، اور انہی مکے والوں کی زبان میں بھیجا ہے، پورے عرب کی زبان میں ہم نے بھیجا ہے. عجم بھی اس کے ساتھ آ ہی جائیں گے. میں محبوب ہم نے ان کو جو کتاب عطا فرمائی ہے، آپ کو جو حکم اپنا جو قرآن عطا فرمایا ہے، وہ انہی کی زبان میں عطا فرمایا تاکہ کوئی بہانہ نہ بنا سکے. دیکھیں نا جی، آج قوم کو انگلش آ گئی ہے، عربی نہیں سمجھ آ سکی. کیوں؟ کیونکہ انگلش سمجھنا چاہتے تھے تو انگلش فر بول بھی لی ہے، بلکہ انگلش تو اتنی پڑھ لی ہے کہ بچوں کو بھی ساتھ بھی انگلش ہی بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. میرے پاس یہاں پہ ایک بندہ آیا تو اس نے پتا کیا، اس نے کہا جی میرا چھوٹا سا بچہ ہے، فر جناب والا وہ ABC بولتا ہے. میں کاش یہ آ کے کہتا نا کہ فر الحمدللہ رب العالمین بھی پڑھ لیتا ہے، یا الف بے تے سی بھی پڑھ لیتا ہے تو خوشی نہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. ترجیحات اور ہے نا، جس چیز کو ترجیح دی ہے وہ چیز سامنے بھی آ گئی ہے. تو بھئی جتنی انگلش کو ترجیح دی ہے تو انگلش آ گئی ہے نا، اگر عربی کو ترجیح ہوتی تو عربی بھی آ ہی جاتی. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب ہم نے فیصلہ کن قرآن بنا کے آپ کے سامنے دے دیا، آپ کو ہم نے آپ پر نازل فرما دیا ہے. فیصلہ کیا ہے اس کا؟ میں جس چیز کا ہم نے فیصلہ کرنا تھا، حلال کا، حرام کا، احکامات کا، جائیداد کا، وراثت کا، سارا کچھ جو کچھ ہونا تھا آپ کی امت کے اندر ہم نے سارا کو بیان کر دیا ہے. اب فرمایا والا اتبعت اہواءہم، دیکھیں یار ہر بندے سے رب نے خود خطاب فرمایا ہے. میں ہر وہ شخص جو اس قرآن کو سن رہا ہے، تو میں کوئی بھی ہے، ہر بندے سے رب کا خطاب دیکھے. فرمایا سننے والو اہواءہم، اگر تم نے کافروں کی خواہشوں پر عمل کیا، کافروں کی خواہشات پر چلا، ان کی خواہشات پر تم نے زندگی گزاری، جیسا کپڑا انہوں نے پہنا تم نے پہنا، جیسی زندگی انہوں نے گزاری تم نے گزاری، انہوں نے تمہیں جہاں لگایا تم وہاں لگ گئے. ٹھیک ہے. تو پھر ہوگا کیا؟ ہم دیکھیں نا، جہاں کافر نے مسلمان کو لگایا وہیں پہ لگا ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ مسلمانوں کا یہ وقت بھی آنا تھا کہ کافر پیسے دے اور مسلمان اپنی بچی نہ جا کے پیسے لے رہا ہو؟ ٹک ٹاک پر کیا ہے، مسلمان اپنی بچیوں کو، آپ جانتے ہیں یہ جو فالوور کا رولا نہیں پڑا ہوا آج کل کہ جی میرے اتنے فالوور ہیں. فالوور کا مطلب ہوتا ہے کہ میرے اتنے چاہنے والے ہیں. جب ایک لڑکی کہتے ہیں جی میرے 2 لاکھ فالوور ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ میرے 2 لاکھ چاہنے والے ہیں. یہ بات تو باپ بھی سن رہا ہے، بھائی بھی سن رہا ہے، بیٹا بھی سن رہا ہے. غیرت کہاں گئی؟ سمجھ آئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں اس مسئلے کو کھولے تو کہاں تک جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا اتبعت اہواءہم. کل یہاں سے پھر پڑھیں گے. اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.